مشہور ڈاکو نعمان گجر عرف نومی شیخوپورہ کی ایک جیل میں قید تھا۔ عدالت کی طرف سے اسے پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 برس سے یہاں قید تھا اور تقریباً 2 دن بعد اسے پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ موت اسے اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ادھر جیل میں ہی اس کا ایک قیدی دوست بن گیا جس کا نام ناصر تھا۔ ناصر منشیات کے کیس میں گرفتار ہوا تھا اور اسے 2 سال کی قید ہوئی تھی۔ 1 سال اور 11 مہینے وہ گزار چکا تھا۔ 1 مہینے بعد اسے جیل سے رہائی ملنی تھی۔ نومی نے اپنے دوست ناصر سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈاکہ 2 دن پہلے لگایا تھا۔ ایک جوہری کی دکان سے قیمتی ہیرے چرائے تھے اور پھر وہ گھر میں ہی پڑے ایک پرانی ٹی وی میں نے وہ ہیرے ڈال دیے۔ اگلے دن مجھے گرفتار کیا گیا۔ بیوی کو بتانے کا موقع تک نہ ملا۔ جب میری بیوی کو پتہ چلا کہ میں ایک ڈاکو ہوں، قاتل بھی ہوں، تو وہ یہاں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہ آئی۔ تو 1 مہینے بعد آزاد ہو جائے گا تو میرے گھر ضرور جانا۔ اس ٹی وی کو کھول کر وہ ہیرے نکال لینا۔ وہ 10 کروڑ کی مالیت کے ہیرے ہیں۔ 5 کروڑ خود رکھ لینا، 5 کروڑ میری بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا تاکہ میرا بیٹا میری طرح مجرم نہ بنے، وہ کوئی محتاجی نہ دیکھے، پڑھے لکھے، ان کے لیے پیسوں کی تنگی نہ ہو۔ ناصر نے وعدہ کیا کہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی میں کروں گا، مگر وہ لالچ میں آ چکا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ جیسے ہی جیل سے آزاد ہوا تو کسی الیکٹرانک کمپنی کا نمائندہ بن کر ڈاکو کے گھر پر دستک دی اور نومی کی بیوی کو آفر کی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانا ٹی وی موجود ہے تو وہ ہمیں دے دیں، بدلے میں کمپنی آپ کو 50,000 کیش اور ایک 50 انچ کی LED ٹی وی دے گی۔ نعمان کی بیوی یہ سن کر خوش ہوئی۔ اس نے جلدی سے وہ پرانا ٹی وی ناصر کے حوالے کیا۔ گھر آ کر اس نے جیسے ہی وہ ٹی وی کھولا تو حیران ہوا، کیونکہ اس ٹی وی کے اندر نعمان کی زندگی کے 48 گھنٹے باقی تھے۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ پچھتاوے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے بھی کافی پریشان تھا۔ جیل میں ایک قیدی جس کا نام ناصر تھا، وہ اس کا ساتھی بن چکا تھا۔ دونوں کا مزاج آپس میں ملتا تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ناصر کو رہائی ملنے والی تھی، جبکہ 2 دن بعد نعمان گجر کو زندگی سے رہائی ملنی تھی۔ تقریباً 2 دن بعد اسے پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ ناصر نے جاوید سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا؟ تم اس سزا کے کیسے حقدار ہوئے؟ کس کو جان سے مارا؟ نعمان نے ناصر کی طرف دیکھا اور پھر کہا، کیا مجھے دیکھ کر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ میں قاتل ہوں، کسی کی جان لے سکتا ہوں؟ ناصر نے جواب دیا کہ کسی کے چہرے پر تو یہ بات نہیں لکھی ہوتی کہ وہ قاتل ہے یا نہیں، لیکن تمہارے بارے میں پورے شہر میں یہ بات مشہور ہے کہ تم ایک خطرناک ڈاکو ہو، لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شروع میں بھی بہت خوف زدہ تھا، ڈرا ہوا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم یہاں اسی سیل میں، اسی جیل میں میرے ساتھ قید ہونے والے ہو، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا لیکن کبھی تمہیں دیکھا نہیں تھا، اور اس جیل میں ہمیشہ تمہارا ذکر پہلے سے ہی رہتا تھا۔ پھر ہمیں یہ خبر ملی کہ نعمان گجر عرف نومی کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ اسی جیل میں آ رہا ہے۔ میں ڈر سے کانپنے لگا تھا، اور جب تم ادھر آئے تو پہلا 1 ہفتہ نہ کسی سے بات کرتے تھے، لیکن تمہاری آنکھوں میں ایک دہشت تھی۔ تمہاری اس خاموشی سے بھی مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم ایک اچھے دوست بن گئے، اور جیسے جیسے میں تمہارے قریب ہوا، تمہیں جاننے کا موقع ملا، تو میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ اتنے زیادہ تم خطرناک نہیں جتنا لوگوں نے تمہارے بارے میں مشہور کر رکھا تھا۔ اخلاق کا تم اچھا تھا۔ تمہیں پچھلے 1 سال میں نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی تم نے کوئی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ یہ سن کر نعمان مسکرایا اور ناصر سے کہنے لگا، انسان پیدائشی طور پر مجرم نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے حالات سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے ایسے حادثات ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ جرائم کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن قسمت میں ایسا ہی ہے۔ میرے باپ کو مارا گیا تھا، اس وقت میں 10 برس کا تھا، 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مگر میرے والد کو بے دردی سے مارا گیا تھا۔
وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ ایک زمین کا تنازع تھا اور میرے باپ کو کمزور سمجھتے ہوئے ہمارے رشتہ داروں نے میرے باپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ عدالت کی طرف سے فیصلہ میرے باپ کے حق میں ہی آیا تھا اور یہ بات میرے باپ کے رشتہ داروں سے بالکل برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اس پٹواری کو مارا جس نے میرے بابا کا ساتھ دیا تھا۔ وہ انتہائی شفیق اور نیک انسان تھے اور رزق حلال کھانے کے عادی تھے۔ پھر اس کے بعد بے دردی سے میرے باپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن میری ماں نے مجھے منع کیا۔ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایسا مت کر۔ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرا کون سہارا بنے گا؟ میرے باپ کے قاتل میرے سامنے گھومتے تھے، میرا خون کھولتا تھا، لیکن ماں کی وجہ سے میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ میری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ پھر میری شادی ہوئی۔ میری زندگی میں میری بیوی گلجانہ آئی جو کہ اچھی لڑکی تھی۔ جب تک میری والدہ حیات رہی میں تو خاموش رہا، لیکن ماں کی وفات کے بعد مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لوں گا کیونکہ مجھے عدالت کی طرف سے انصاف نہیں ملا تھا۔ وہ اس وقت ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، بالکل بے خوف تھا۔ اس کی بے خوفی پر میں حیران تھا۔ میں اچانک ہوٹل میں داخل ہوا، مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگا۔ میں نے اس پر فائر کیا۔ اس کو مارنے کے بعد میں گھر سے بھاگ گیا، مگر پھر اسی لمحے مجھے اپنے بیٹے اور بیوی کی فکر ہونے لگی۔ پولیس نے گلجانہ کو گرفتار کیا لیکن گلجانہ نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ میں اپنے شوہر نعمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ قتل کرنے کے بعد گھر نہیں آیا تھا اور کہیں بھاگ گیا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر تھوڑی تفتیش کے بعد اسے رہا کیا گیا۔ وہ میرے بیٹے کو ساتھ لے کر میکے چلی گئی۔ میرا بیٹا شکیل اس وقت 6 ماہ کا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو جنگل میں چھپا لیا، لیکن یہاں جنگل میں راجہ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کا بسیرا تھا۔ انہوں نے مجھے پناہ دی اور ان کی پناہ کے بغیر میں کسی صورت وہاں سروائیو نہیں کر سکتا تھا اور جلد ہی پکڑا جاتا، لیکن چونکہ ان کے پاس کافی اسلحہ تھا اور وہ ڈاکو تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، پولیس کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس جنگل کے قریب بھی جا سکیں کیونکہ وہ ان لوگوں کا علاقہ تھا، اور اگر وہاں آنے کی وہ کوشش کرتے اور راجہ اور اس کے گینگ کے ساتھ اگر وہ مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کرتے تب بھی بری طرح ناکام ہوتے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا کیونکہ جنگل کے ساتھ ہی ایک دریا ہے اور اس میں کشتیاں وہ انہی کی ہیں۔ وہ آسانی سے دریا پار کر کے دریا کی دوسری طرف چلے جاتے ہیں جہاں انہوں نے عارضی گھر بنائے ہوئے ہیں۔ مطلب دریا کے دونوں کناروں پر ان کی بادشاہی تھی، انہی کی جاگیر تھی یہ۔ راجہ ڈاکو نے مجھے اپنے گینگ میں شامل کیا اور مجھ سے کہا کہ جب تک تو ہمارے ساتھ رہے گا کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن اگر تو نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور ہمارے گینگ میں چلے گئے، یہاں سے جانے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا کہ یہاں غداری کی سزا بھی موت ہے، لیکن اگر ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ وہ مختلف واردات کرتے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، مجبوراً مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ میں کوئی پیشہ ور ڈاکو نہیں تھا، لیکن اب میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے 3 بار بینک ڈکیتی کی، اس کے علاوہ کئی بار جیولری شاپ میں بھی ہم نے ڈکیتی کی تھی۔ ہر معاملے میں ہر جگہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا تھا اور وہ لوگ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ بھی کرتے تھے۔ پھر ایک بڑے جوہری کی دکان پر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے کی موجودگی کی خبر ہمیں کہیں سے ملی تھی، مگر اس بار راجہ ڈاکو کے گینگ میں ایک خبری تھا، شاید یہ پولیس کا آدمی تھا، وہ مخبر جس نے مخبری کی اور پولیس کو انفارم کیا ہماری آمد کے بارے میں۔ پولیس ہماری طاق میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم اس ڈائمنڈ شاپ پر پہنچے، اس میں بہت سارا مال ہم نے لوٹا، لیکن اس کے بعد پولیس نے ہم پر فائرنگ کی۔ کئی منٹوں تک یہ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ راجہ ڈاکو مارا گیا اور اس کے 2 اہم ساتھی جو اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھے وہ بھی مارے گئے۔ باقیوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں پولیس مقابلے میں ان کو بھی جان بوجھ کر مارا گیا، لیکن ان لوگوں نے مجھے نہ مارا کیونکہ میں کسی اور کیس میں ان کو مطلوب تھا،
اور یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں ان کے گینگ میں نیا شامل ہوا تھا۔ میں کوئی پیشہ ور ڈاکو نہیں تھا، لیکن میرے باپ کا وہ کزن جس کا نام طفیل تھا، اس کے قتل کے جرم میں مجھے پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ اب میرا تم پر یہی سوال ہے، کیا میں اپنے باپ کا بدلہ نہ لیتا؟ میرے باپ کو کیوں مارا گیا تھا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کیا میں کسی کی جان لے سکتا تھا؟ اپنی جان بچانے کے لیے ڈاکوؤں کی پناہ لی اور پھر مجبوراً ان کے گینگ کا میں حصہ بن گیا۔ یہ میری پلاننگ سے نہیں ہوا تھا۔ ناصر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ہاں بس یہ ہمارے معاشرے کی ناانصافیوں کی وجہ ہے جن کی وجہ سے ایک انسان جرائم کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ نعمان نے ناصر سے پوچھا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، دیکھ کر تو ایسے نہیں لگتا کہ تم کوئی منشیات کا دھندا کرتے ہو یا پھر منشیات کا استعمال کرو گے۔ شکل سے شریف لگتے ہو اور مجھے تو تم پڑھے لکھے بھی لگتے ہو۔ تم یہاں کیسے آئے؟ ناصر نے نعمان کو بتایا کہ میری داستان بہت ہی عجیب ہے، لیکن مجھ میں اور آپ میں ایک بات تو ایک جیسی ہے، کامن ہے، کہ ہمیں اپنوں نے ہی تکلیف پہنچائی۔ میرا والد ایک سکول ٹیچر تھا جس کا نام ماسٹر نذیر تھا۔ لوگ اس کی شرافت کی مثال دیا کرتے تھے۔ اپنے پیشے سے وہ بہت مخلص اور نیک انسان تھے، لیکن ماسٹر نذیر اپنے چھوٹے بھائی کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ اس کا بھائی جس کا نام شاکر تھا ایک آوارہ انسان تھا۔ ماسٹر نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی کو پڑھائے لکھائے اور آوارہ دوستوں کی محفل سے اسے بچائے، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے بھائی کو ان آوارہ دوستوں سے نہ بچا سکا، اور ایسے دوست جن کی صحبت میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اس کی صحبت اختیار کر کے ان کا کام چھوٹی موٹی چوریاں کرنا تھا، اور اس کے علاوہ نشہ کرنا، خواتین کو ہراساں کرنا، اسی طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ ہمارے محلے سے دور ایک بھیکاریوں کی جھوپڑی تھی جو کہ ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی تھی، جہاں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام رانی تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سر پر چوڑیوں کا ٹوکرا رکھ کر محلے میں چوڑیاں فروخت کرتی تھی۔ بدلے میں محلے والے اس کی تھوڑی بہت مدد کرتے، کبھی کوئی اسے آٹا دے دیتا تو کبھی کوئی پیسے یا پھر اپنے پرانے کپڑے۔ رانی صبح سے لے کر شام تک چوڑیاں فروخت کرتی، گھر گھر کا چکر لگاتی۔ محلے والے رانی پر بہت بھروسہ کرتے تھے کہ وہ کوئی چورنی یا ایسی عورت نہیں ہے، لہٰذا کسی نے بھی اسے اپنے گھر میں گھسنے سے بالکل نہ روکا۔ وہ بلا جھجک آ سکتی تھی بغیر دستک دیے۔ ایک دن ماسٹر نذیر کے اہل خانہ کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ ماسٹر نذیر اس وقت سکول میں تھے۔ شاکر یعنی میرا چچا اس وقت گھر میں اکیلا موجود تھا۔ رانی کو نہیں معلوم تھا کہ گھر کی تمام خواتین شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئی ہیں اور گھر میں اکیلا مرد ہے۔ رانی ہمارے گھر میں داخل ہوئی، آواز لگائی کہ چوڑیاں لے لو، گھر والوں کہاں ہو؟ بچوں کے لیے اگر کھلونے چاہیے تو وہ بھی لے لو۔ شاکر نے کمرے کی کھڑکی سے رانی کو دیکھا۔ رانی گھر میں اکیلی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر شیطان نے اسے بہکایا اور اس نے جلدی سے گھر کا اندرونی دروازہ بند کیا اور پھر رانی کو پکڑ لیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ سکول سے چھٹی ہوئی تو ماسٹر نذیر گھر آئے۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہ حیران تھے کہ دروازہ اندر سے کس نے بند کیا۔ اس نے غور کیا کہ وہ دروازے پر دستک دی، اندر سے کسی عورت کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کافی پریشان ہوئے۔ ماسٹر نذیر کو اپنی بیوی شگفتہ اور اپنے بچوں کی فکر ہونے لگی۔ اس نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا، دیکھا کہ رانی کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے سر میں خاک تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، گھر کے صحن میں چوڑیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، اس کے کپڑے جو آدھے پھٹ چکے تھے، اور ماسٹر نذیر کا بھائی شاکر وہ گھر کی دیوار پھیلان کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے بھائی کی آواز سنی اور اسے پتہ چلا کہ میرا بھائی سکول سے واپس آ چکا ہے تو دوسری طرف سے بھاگ گیا تھا۔ ماسٹر نذیر نے رانی کو اپنی چادر دی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، جس پر رانی نے اسے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی شاکر نے مجھے برباد کیا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور مجھے بے آبرو کیا۔ ماسٹر نذیر نے پولیس اسٹیشن فون کیا اور انسپکٹر اور اس کے اہلکاروں سے یہی کہا کہ شاکر آپ کو جہاں بھی نظر آئے اسے گولی مار دینا یا پھر اسے گرفتار کرنا، اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ لوگوں نے بھی ماسٹر نذیر سے یہی مطالبہ کیا کہ ان غریبوں کے ساتھ پورا انصاف ہونا چاہیے۔
رانی کے باپ نے اپنے سر میں خاک ڈالی، وہ بیچارہ وہ گلی میں بیٹھ کر رونے لگا، ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، کون ہمارے ساتھ انصاف کرے گا؟ میں تو اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی منگنی طے تھی، لیکن اب کون اس بدبخت سے شادی کرے گا؟ جہاں بھی اس کا رشتہ طے ہوا تھا انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے، رانی اب داغدار ہو چکی ہے، ہم ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ کوئی مجھے بتائے میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ یہ الفاظ ماسٹر نذیر کے دل پر وار کر رہے تھے اور وہ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا جس کے گھر میں یہ سب ہوا تھا۔ اسے بات کا بہت افسوس تھا کہ ایک معصوم لڑکی کا اس طرح اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ شاکر کو اس بات پر غصہ تھا کہ اس کے بھائی نے ہی اسے گرفتار کروایا اور اس کی گرفتاری کے پیچھے ماسٹر نذیر کا ہاتھ ہے۔ شاکر کے وہ آوارہ دوست اس سے ملاقات کرنے کے بہانے آتے تھے اور انہوں نے اس کے بھائی کے خلاف شاکر کو بہت بھڑکایا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سب تیرے بھائی کا کیا دھرا ہے، تیرا بھائی، یہ اسی کی وجہ سے تو یہاں ہے۔ ان بھیکاریوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ تمہارے خلاف ایکشن لیں؟ لیکن تمہارا بھائی، یہ اپنا بھائی جو سب سے زیادہ تمہارا مخالف ہے، اور اس نے تو پولیس والوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اسے جان سے مار دو۔ اس واقعے کے بعد رانی کے باپ نے خودکشی کی، اپنی جان دے دی تھی۔ وہ ٹرین کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اپنی زندگی ختم کی۔ رانی اب لاوارث تھی، اس جھونپڑی میں اب اکیلی رہتی تھی۔ اپنے باپ کی موت کا اسے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس موقع پر ماسٹر نذیر نے اس کا ہاتھ پکڑا، رانی کو اپنے ساتھ لایا، امام مسجد سے کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی بھی نہیں اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے بھائی کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی، لیکن میں اب اسے اپنا نام دوں گا۔ ماسٹر نذیر کے اس فیصلے پر سب لوگ حیران تھے، کسی کو بھی اس فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس فیصلے سے خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران اس کی بیوی شگفتہ وہ ہوئی تھی جس نے کھل کر اپنے شوہر کی مخالفت کی اور اس سے یہی کہا کہ گناہ تو آپ کے بھائی نے کیا تھا نا، اسے ماریں، لیکن سزا آپ کیوں بھگت رہے ہیں؟ آپ کیوں اس لڑکی سے شادی کریں گے؟ کیا اس بھیکارن سے شادی کرنے سے آپ کو کسی کو منہ دکھانے کے آپ قابل رہیں گے؟ آپ شاکر کو آزاد کروائیں اور اسی کے ساتھ رانی کا نکاح کروائیں، یہ ہے اصل انصاف۔ لیکن ماسٹر نذیر جانتا تھا کہ شاکر ایسا بالکل نہیں کرے گا، وہ اس رانی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کوشش بھی کی تھی، شاکر تک یہ جیل میں پیغام پہنچایا تھا کہ تمہیں آزادی مل سکتی ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم رانی کو عزت دو اور اس کے ساتھ شادی کرو۔ جس پر شاکر نے کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اس بھیکارن سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اپنے بھائی کے اس انکار پر اس نے خود ہی رانی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کی بہت مخالفت کی گئی، شگفتہ اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی۔ باقی رشتہ داروں نے بھی ماسٹر نذیر کو منع کیا کہ ماسٹر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، یہ ہمارے خاندان کا مذاق، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیا یہ بھیکارن اب ہمارے خاندان میں شامل ہو جائے گی؟ ماسٹر نذیر نے ایک بھیکارن کی بیٹی سے شادی کی، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ایسی لڑکی جو سارا دن گلیوں میں چوڑیاں فروخت کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاکر نے تو غلط کیا، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی عزت دار لڑکی تو نہیں تھی، ایسی لڑکی جس کی معاشرے میں بہت عزت ہو۔ یہ سن کر تو ماسٹر نذیر کو مزید غصہ آیا۔ وہ سب سے یہی کہنے لگا کہ تم لوگ کیسے ہو، تمہاری سوچ پر لعنت، اب تو میں اس سے ضرور شادی کروں گا۔ کیا یہ عورت بھیکارن یہ کوئی عورت نہیں؟ کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ مولوی صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھوایا اور یوں رانی ماسٹر نذیر کی زندگی میں آئی۔ رانی کی زندگی آسان بالکل نہیں تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ جب ماسٹر نذیر کا اسے آسرا ملے گا اور نام مل جائے گا تو شاید معاشرہ اسے تسلیم کرے اور اسے قبول کر لے، اس کے ماضی کو بھول جائے، مگر افسوس کہ ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اس کے لیے مشکلات پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ماسٹر صاحب شگفتہ کو منانے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اب اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں تو ایک بھیکارن کو لایا۔ تمہارے سامنے نہ ہی اپنے بچوں کو میں تم سے ملنے دوں گی جب تک تم اس بھیکارن کو گھر سے نہیں نکالو گے اور اسے طلاق نہیں دو گے۔ میں کبھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔
مگر ماسٹر صاحب نے ایسا بالکل نہ کیا، وہ تو اپنے بھائی کا کفارہ ادا کر رہا تھا، سب سے یہی کہتا تھا کہ میرے گھر کے آنگن میں ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی عزت پامال ہوئی ہے، لہٰذا اب یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، اس لڑکی کو اس معاشرے میں مقام دینا یہ میرا اولین فریضہ ہے۔ 1 سال بعد رانی کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ناصر تھا۔ یہ سن کر نعمان گجر چونک گیا۔ یعنی تم رانی کے بیٹے ہو؟ ناصر نے کہا، ہاں، میں ہی رانی کا بیٹا ہوں۔ جس طرح میری ماں کے لیے اس بے رحم معاشرے میں مشکلات آئی تھیں، اسی طرح میری پیدائش کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حالانکہ میں بھی ماسٹر نذیر کا بیٹا تھا، مگر کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے بھیکارن کا بیٹا کہہ کر پکارتا تھا، لیکن میرا باپ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اور اپنے باقی بیٹیوں میں کوئی فرق نہ کیا۔ جتنا خرچ وہ شگفتہ کو دیتا، اس کے گھر بھیجتا، اتنا ہی میری ماں کے لیے خرچ تھا۔ مگر شگفتہ وہ اب ضد پر اتر آئی تھی۔ عید کے موقع پر ماسٹر صاحب نے اپنے بچوں کے لیے اور شگفتہ کے لیے کپڑے، جوتے اور کچھ پیسے بھیجے تھے کسی کے ہاتھ، مگر شگفتہ نے حد ہی پار کر دی۔ اس نے وہ تمام کپڑے جمع کیے، جوتے اور اس کے بھیجے ہوئے پیسے، تمام چیزوں کا ایک بنڈل بنایا اور پھر ان سب کو آگ لگا دی۔ شگفتہ کے والدین اسے منع کر رہے تھے کہ بیٹی، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ درست نہیں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن اس نے اپنے والدین کی بات پر بھی عمل نہ کیا اور ماسٹر صاحب سے اپنی نفرت کا یوں اظہار کیا۔ شگفتہ کے بیٹے جو بڑے ہو رہے تھے، انہیں بھی اس نے اپنے باپ کے خلاف بھڑکایا، اور اپنے بیٹوں سے وہ یہی کہتی تھی کہ تمہارا باپ بہت ظالم انسان ہے، وہ مجھے مارتا تھا، اس نے ایک بھیکارن سے شادی کی اور اس کے بعد مجھے اور تمہیں گھر سے نکال دیا۔ شگفتہ کے بیٹے بھی اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، شاکر جیل سے باہر آیا تو ایک درندہ بن گیا تھا اور ایک اور گناہ کرنے لگا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی ماسٹر نذیر کو مار دیا۔ وہ اس وقت سکول میں پڑھا رہے تھے۔ سکول کے اندر ہی بچے بھاگ رہے تھے، استاد ادھر ادھر بھاگے، بھگدڑ مچ چکی تھی اور پھر شاکر وہاں سے فرار ہو گیا۔ کچھ عرصہ وہ فرار رہا لیکن پھر پکڑا گیا۔ شاکر کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا، جبکہ میری ماں رانی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا۔ شگفتہ واپس آئی اور دھکے دے کر میری ماں رانی کو گھر سے نکال دیا اور مجھے بھی، اور یہی کہا کہ لے جاؤ اپنے اس گندے بیٹے کو اور خود بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تیرا ٹھکانہ وہی جھونپڑی ہے، وہی تیری اصل جگہ ہے، تیرے باپ کی جھونپڑی۔ آج سے تو دوبارہ چوڑیاں بیچے گی اور گھر گھر گلی گلی جائے گی۔ ماں نے دوبارہ یہی کام شروع کیا۔ وہ مجبور تھی کیونکہ میری کفالت کر رہی تھی۔ میں بڑا ہوا تو پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ ماسٹر عتیق نے ایک دن میری ماں رانی سے کہا کہ تیرا بیٹا پڑھائی میں لائق ہے، اس کا نام سکول سے کبھی خارج مت کروانا، اسے مزید پڑھنے کا موقع دینا۔ میری ماں خواب دیکھنے لگی، میں ہی اس کی زندگی تھا، اسی کا خواب تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہی جیتی تھی اور میرے لیے سخت محنت کر رہی تھی۔ حالانکہ میری ماں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ ماسٹر نذیر کی آدھی جائیداد کا میں اور میری ماں مالک تھے، لیکن مجھے یا پھر میری ماں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہ ملا۔ ہم ماں بیٹا ویسے ہی کمزور تھے، نہ کسی کے ساتھ تعلقات تھے۔ شگفتہ اور اس کی اولاد کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا، میں کالج میں پڑھنے لگا۔ ایک دن کالج سے واپس آیا تو میری دنیا برباد ہو چکی تھی۔ جھونپڑی کو آگ لگی ہوئی تھی اور جگہ سارے لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ تمہاری ماں اندر سو رہی تھی، وہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ کوئی ظالم جھونپڑی کو آگ لگا کر بھاگ گیا اور تیری ماں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، وہ باہر نہ آ سکی۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب شگفتہ کا ہی کام تھا، کوئی اور ایسا کیوں کرے گا؟ میری ماں کے ساتھ تو کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ یہ ظلم کی حد پار ہو چکی تھی۔ ہمیں گھر سے نکالا گیا، جائیداد میں حصہ بھی نہ دیا گیا، لیکن شاید ابھی بھی شگفتہ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے میری ماں کو زندہ جلایا اور پھر سکون حاصل کیا۔ کالج کا پروفیسر فرقان صاحب، جو کہ بہت نیک انسان تھے، اس نے اس مشکل کی گھڑی میں مجھے سپورٹ کیا اور مجھ سے یہی کہا کہ بیٹا، جو ہوا یہ حادثہ یہ تو نہیں بھول سکے گا۔
لیکن اپنی تعلیم جاری رکھ، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب تو میری ہمت جواب دے چکی تھی، میں صرف اور صرف اپنی ماں کے کہنے پر پڑھ رہا تھا۔ لیکن اب ماں نہ رہی تو میرا مقصد فوت ہو چکا تھا۔ میں کبھی مزدوری کرتا، کبھی ہوٹلوں پہ کام کرتا، پھر پروفیسر صاحب نے میری مدد کی اور اس نے قسطوں پر مجھے ایک ٹیکسی خرید کر دی۔ اس کی 2 قسطیں اس نے خود ہی ادا کیں اور باقی قسطیں میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب باقی قسطیں میں خود ہی ادا کروں گا، آپ کی بہت بڑی مہربانی۔ میں شہر میں ٹیکسی چلانے لگا، ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ میرے دل میں کئی بار آیا کہ شگفتہ اور اس کے بیٹوں ماجد، اصغر اور دلاور، ان سے اپنی ماں کا بدلہ لوں، لیکن میں تو کمزور تھا۔ میں نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے اور ہر وقت اسی سے میں دعا مانگتا تھا کہ اے میرے اللہ، تو سب جانتا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو میرے ساتھ انصاف کرنا۔ اور ان لوگوں کے خلاف میں بالکل کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہر وقت اپنی ماں کی بخشش کے لیے میں دعائیں مانگتا اور رزق حلال کمانے کی میں بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت اور اس کے مکار بیٹے اب بھی میرے دشمن تھے، اور وہ اپنی مکاری سے باز آنے والے نہیں تھے، وہ مجھے بھی مٹانے والے تھے۔ شگفتہ نے اپنے بڑے بیٹے ماجد سے یہی کہا کہ تمہارے باپ سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک بہت بڑی غلطی، ایک ایسی غلطی جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کی بدنامی ہوئی، اور اس عورت کو مٹا کر خاندان پر لگا ہوا دھبا، اسے تو ہم نے مٹا دیا، لیکن ایک اور نشانی ابھی بھی باقی ہے۔ ماجد اور اس کے بھائیوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش تو نہ کی، کیونکہ انہیں شک تھا کہ اس بار شاید وہ پکڑے نہ جائیں، لیکن انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ایک دفعہ ایک سواری میری ٹیکسی میں سوار ہوئی، یہ ایک 40 سالہ شخص تھا۔ اس نے مجھے کرایہ دیا اور کہا کہ فلاں جگہ مجھے اتار دینا۔ وہ شخص کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اترا اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد پولیس نے میری ٹیکسی روکی۔ میں حیران ہوا، پوچھا کیا بات ہے؟ میرا دھیان اس بیگ پر نہیں تھا جو وہ شخص گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر گیا تھا۔ بیگ کو چیک کیا گیا میرے سامنے، تو اس میں منشیات کے بڑے بڑے پیکٹ موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا اور حد سے زیادہ پریشان۔ میں نے پولیس والوں کو یقین دلایا کہ یہ میرے نہیں، میں نہیں جانتا، ایک سواری تھی جو اتر گئی، یہ بیگ اسی کا ہے، لیکن انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا۔ 2 سال کے لیے مجھے قید ہوئی، مجھ پر 5 لاکھ کا جرمانہ عائد ہوا، جو کہ اسی گاڑی کو فروخت کر کے میں نے ادا کیا وہ جرمانہ۔ پروفیسر صاحب سے بھی میں نے معافی مانگی، وہ یہاں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، مجھے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے یہی کہا کہ پروفیسر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی دی ہوئی گاڑی وہ میں نے فروخت کی مجبوراً، لیکن پروفیسر نے اس گاڑی کی باقی قسطیں وہ ادا کیں اور میری ضمانت کروانے کی بھی پوری کوشش کی، لیکن افسوس کہ میری ضمانت نہ ہو سکی، حالانکہ میں تو بے گناہ تھا۔ اب میں 1 سال اور 11 مہینے قید کاٹ چکا ہوں، 1 مہینہ رہتا ہے۔ نعمان نے ناصر سے کہا، میری بات غور سے سنو، حالات تمہارے بھی ویسے تھے جیسے کہ میرے، لیکن اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، 24 گھنٹے بعد مجھے پھانسی ہو جائے گی، میں زندگی سے آزاد ہو جاؤں گا، لیکن حقیقی آزادی تمہیں ملے گی۔ گرفتار ہونے سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک سونار کی دکان پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ مجھ سمیت میرے ساتھیوں سے جتنا مال ہو سکا انہوں نے سمیٹا۔ میں نے بھی کچھ قیمتی ہیرے وہ چھپا لیے تھے جو کہ تعداد میں 10 تھے۔ میں جانتا تھا وہ نایاب اور قیمتی ہیرے تھے جو کہ میں نے وہاں سے چرائے تھے، اور گھر آ کر میں نے اپنے ایک پرانے ٹی وی کو کھولا اور وہ ہیرے اسی میں رکھ دیے تھے۔ ٹی وی کے اندر اس لیے رکھے کہ کسی کو وہاں شک نہ ہوا، کیونکہ یہ جگہ ایسی تھی۔ اس وقت گھر میں میری بیوی موجود نہیں تھی، وہ مجھ سے خفا تھی، شکیل کو لے کر وہ میکے چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کو بتانے کا موقع تک نہ ملا، اور 1 ہفتے بعد مجھے گرفتار کیا گیا۔ میرے ساتھیوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، لیکن مجھے قانونی طور پر عدالت کی طرف سے پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ میرا گناہ صرف یہی تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملا تھا، اور میں نے اپنے باپ کا بدلہ لیا تھا، جو کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور میرے باپ کے کزن وہ مجھے پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتے تھے، اور کل ان کا یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ وہ قیمتی ہیرے اب بھی اسی ٹی وی کے اندر پچھلے حصے میں موجود ہے۔ میری بیوی گلجانہ شکیل کو لے کر گھر واپس آ چکی ہے، لیکن ابھی تک اس بات سے ناواقف ہے۔
حالانکہ گلجانہ تک یہ خبر میں پہنچانا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد آپ کے شوہر کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، اسے یہ بتایا گیا، مگر اس کے باوجود وہ نہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی، نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ جب تمہیں یہاں سے آزادی ملے تو اس گھر میں ضرور جانا، میری بیوی کو میرا سلام کہنا، اسے یہ حقیقت بتانا، اس بات کا یقین دلانا کہ میں مجرم نہیں تھا، میں مجبور تھا۔ شاید میرے مرنے کے بعد وہ مجھے معاف کر دے، اور اس ٹی وی سے وہ ہیرے نکال لینا، ان کو فروخت کرنا، اور یہ جس کی مالیت تقریباً 10 کروڑ ہے، 5 کروڑ خود اپنے پاس رکھ لینا، تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور باقی 5 کروڑ وہ میری بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لینا۔ یہ پیسے میرے بیٹے شکیل کے کام آئیں گے اور اس کے لیے کافی ہوں گے، اس کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے گا، اور گلجانہ کو بھی کسی کی محتاجی نہیں دیکھنی پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی میری طرح مجرم بنے اور ان حالات سے گزرے جس حالات سے میں گزرا۔ ناصر نے تسلی دی اور کہا کہ میرے دوست بس بے فکر رہو، تم نے جیسا کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ویسا ہی کروں گا جیسا تم نے کہا۔ 2 دن بعد نعمان گجر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ 1 مہینے بعد ناصر کی سزا بھی پوری ہوئی اور جیل سے آزاد ہوا تو ان ہیروں کے بارے میں وہ بار بار سوچنے لگا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے پیسوں کا وہ عورت کیا کرے گی؟ میرے خیال میں یہ پیسے اس کے لیے بہت زیادہ ہیں، وہ یہ پیسے نہیں سنبھال پائے گی۔ ناصر کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگا۔ وہ خود کو جھوٹی تسلی دینے لگا کہ جو بھی میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس عورت نے کبھی 5 کروڑ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ اتنے سارے پیسے کیا کرے گی؟ خیر، سب سے پہلے وہ ہیرے حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے یہ سب سے بڑا ٹاسک تھا۔ وہ نعمان کا دوست بن کر اس کے گھر کے دروازے پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ کوئی دوسرا منصوبہ سوچنے لگا اور منصوبہ بنایا۔ اگلے ہی دن وہ نعمان گجر کے دروازے پر گیا، دروازے پر دستک دی۔ نعمان کی بیوی گلجانہ وہ دروازے پر آئی تو ناصر نے اس سے کہا کہ میں ایک الیکٹرانکس کمپنی کی طرف سے یہاں آیا ہوں۔ ہم نے شہر کے مختلف گھروں میں ایک قراندازی میں شامل کیا تھا، جن میں آپ کا گھر بھی اس قراندازی میں شامل تھا، اور آپ کے نام کا قرعہ نکلا۔ آپ کے گھر میں آپ کو میں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ گھر کا سربراہ کہاں ہے؟ اسے ذرا لے کر آئیں۔ گلجانہ نے کہا کہ میں ہی اس گھر کی سربراہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ گلجانہ سے کہنے لگا، اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پرانا ٹی وی موجود ہے؟ تو بدلے میں کمپنی کی طرف سے آپ کو 50 انچ کا LED ٹی وی دیا جائے گا۔ یہ سن کر گلجانہ حیران ہوئی اور ناصر سے کہا کہ میں نے تو کبھی اس قسم کی کوئی اسکیم کے بارے میں نہیں سنا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں ایک پرانا ٹی وی موجود ہے، آئیے اسے خود ہی دیکھ لیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا، ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، یہ بات چیک کرنے لگا کہ کوئی اور ٹی وی تو نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں صرف ایک ہی یہی پرانا ٹی وی موجود تھا۔ جب اسے تسلی ہوئی تب اس نے وہ پرانا ٹی وی باہر نکالا، ایک لوڈر رکشے پر رکھا، نیا LED ٹی وی ان کے حوالے کیا، اور پھر وہاں اس کے علاوہ اس نے 10,000 روپے وہ کیش وہ بھی گلجانہ کو دیے۔ گلجانہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھی، لیکن اس حقیقت سے وہ ناواقف تھی کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا جب اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ نعمان جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ مگر جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ نعمان ایک مجرم ہے، اس نے قتل کیا ہے، اور بعد میں اس تک یہ بھی خبر پہنچائی گئی تھی کہ وہ اب ڈاکو جس کا نام راجہ ہے اس کے گینگ میں شامل ہو چکا ہے، تو اس کی نفرت میں اضافہ ہوا۔ وہ محبت اب نفرت میں بدل چکی تھی۔ کئی ایسی واردات کر چکا ہے جس میں اس کے پکڑے جانے کا قوی امکان ہے۔ پولیس والوں نے گلجانہ کو یہ بات بتائی تھی۔ تب سے اسے اپنے شوہر سے نفرت تھی، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نعمان نے تو اپنے باپ کا بدلہ لیا تھا، اور اس حقیقت سے بھی ناواقف تھی کہ جتنی واردات وہ ڈاکوؤں کے ساتھ اس گینگ میں وہ شامل رہا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ جان بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ مجبوری یہ کر رہا تھا۔
وہ اس گینگ میں شامل نہ ہوتا تو سب سے پہلے تو راجہ ڈاکو خود اسے مار دیتا، لیکن اگر کسی نہ کسی طرح وہ وہاں سے فرار بھی ہو جاتا تو راجہ سے بچ جاتا، تب بھی پولیس اسے کسی طرح نہ چھوڑتی۔ لیکن گلجانہ یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھ پر ایک پٹی باندھی تھی۔ لوگوں کی باتوں نے اسے اندھا کر دیا تھا اور نعمان سے وہ سخت نفرت کرتی تھی۔ یہی سوچتی تھی کہ ایسے شخص سے میری شادی کیوں ہوئی، میں نے غلطی کی اس سے شادی کر کے۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا اور اس کی ملاقات کرنے کے لیے وہ بالکل نہ آئی، حالانکہ کئی بار نعمان کی طرف سے اس کی بیوی کی طرف یہ پیغام بھیجا جاتا تھا کہ تمہارا شوہر تجھ سے ملنا چاہتا ہے آخری بار، لیکن وہ پھر بھی نہ گئی۔ پھر جب پھانسی کا حکم سنایا گیا اور آخری دن تھا، اس دن بھی نعمان نے پولیس کے اہلکاروں کی منت کی کہ میں زندگی میں آخری بار اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، جبکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ تو عجیب آدمی ہے، تمہاری بیوی تجھ سے نہیں ملنا چاہتی، وہ تو تم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اب اپنے گھر واپس آ چکی ہے، ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیوشن بھی پڑھا رہی ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہے، لیکن تو عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا جب اسے میری موت کی خبر ملے گی تو وہ ضرور آئے گی، ایک بار وہ چلے جاؤ میری خاطر۔ پولیس والے نعمان کی اس آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے اور اس کی ضد پر وہ اس کے گھر گئے۔ اس کے گھر کا ایڈریس انہیں معلوم تھا۔ پولیس اہلکار انہوں نے گلجانہ کو بتایا کہ کل تمہارے شوہر کو پھانسی دی جائے گی، وہ تم سے آخری بار ملنا چاہتا ہے۔ لیکن اس بار بھی گلجانہ نے نعمان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ نعمان کی موت پر وہ بالکل نہیں روئی تھی اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی غم تھا، پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف ناصر نے وہ پرانا ٹی وی رکشے پر لوڈ کیا اور کرائے کے مکان میں وہ رکشہ سامنے رکا۔ رکشے والا ناصر سے کہہ رہا تھا کہ صاحب یہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیوں کیا؟ ایک نیا LED مہنگا ٹی وی اس عورت کے حوالے کیا اور بدلے میں یہ پرانا ٹی وی یہاں لے کر آئے ہیں۔ ناصر نے اس رکشے والے سے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے، اس ٹی وی کے اندر ایک ٹیوب ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیوب صرف اور صرف پرانے ٹی وی میں ہی انسٹال ہوتا ہے، جبکہ نئے ٹی وی میں یہ انسٹال بالکل نہیں ہوتا۔ اب زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لو اپنا کرایہ 1000 روپیہ اور یہاں سے چلتے بنو۔ رکشے والا وہاں سے چلا گیا۔ وہ جلدی سے وہ ٹی وی لے کر اپنے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک پلاس کی مدد سے ٹی وی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ٹی وی چونکہ بہت پرانا تھا اور اس کے پیچ ان کو زنگ لگ چکا تھا، وہ بالکل نہیں کھل رہے تھے، لہٰذا مجبوراً اسے وہ ٹی وی توڑنا پڑا۔ جیسے ہی اس نے وہ ٹی وی توڑا تو اس کے کور کے نیچے سے چمکدار ہیرے کے دانے میز پر ایک ایک کر کے باہر آنے لگے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے وہ ہیرے ایک تھیلی میں ڈالے اور کراچی روانہ ہوا۔ وہ اسی شہر میں یہ ہیرے فروخت بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عقل مند تھا، جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ ہیرے یہاں فروخت کیے تو جلد پکڑا جائے گا، لہٰذا وہ کراچی جانے والی ٹرین پر سوار ہوا۔ اسے اپنا مستقبل اب روشن نظر آ رہا تھا۔ کراچی میں ہی اس کا ایک دوست تھا، وہ اس کے ساتھ ملا، اس سے مشورہ کیا، بعد میں اپنے دوست کی مدد سے اس نے وہ ہیرے فروخت کیے۔ اسے اپنے دوست کو 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، اور باقی رقم جو کہ 10 کروڑ سے بھی زیادہ تھی، اس ساری رقم اس نے اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کیے۔ ناصر کا دوست اس سے کہنے لگا کہ یار تو اب امیر بن چکا ہے، یہ کافی زیادہ رقم ہے، یہاں کراچی شفٹ ہو جا، ایک اچھے ایریے میں اپنا گھر لے لو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہاں کون سا کاروبار کر سکتے ہو۔ لیکن ناصر نے اپنے دوست سے کہا کہ یار نہیں، میں اپنے آبائی شہر میں جاؤں گا، وہاں جانا بہت ضروری ہے، جہاں پر میری ستیلی ماں اور اس کے بیٹے رہتے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی، جنہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم غریب تھے۔ میری ماں چوڑیاں فروخت کرتی تھی، اس کی یہی غلطی تھی کیا؟ اسے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ میں وہیں جاؤں گا، میرا وہاں جانا ضروری ہے، تو بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ سب سے پہلے اس نے جگہ خریدی جہاں پر اس کی ماں کی جھونپڑی تھی۔
وہاں پر اس نے بہت بڑا ایک محل نما بنگلہ تعمیر کروایا، مگر اس موقع پر بھی وہ اپنے محسن پروفیسر کو نہ بھول سکا۔ پروفیسر فرقان، جس نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی اور اس کا سہارا بنے تھے، وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تو ایک افسوسناک خبر اس کی منتظر تھی۔ پروفیسر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس نے پروفیسر کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ پڑھا، وہاں سے واپس آیا۔ شہر میں یہ خبر تیزی سے پھیلنے لگی کہ رانی بھیکارن کا بیٹا ناصر جیل سے واپس آیا ہے اور اب ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی بہت بڑا بنگلہ تعمیر کر رہا ہے۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے شگفتہ اور اس کے بیٹوں تک بھی جا پہنچی۔ وہ پہلے تو اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، پھر ماجد وہ خود جا کر اس نے چیک کیا، پھر واپس آ کر اپنی ماں اور بھائیوں کو بتایا کہ اس بھیکارن کے بیٹے کے پاس واقعی اتنا پیسہ آ گیا، لیکن کیسے آیا؟ 1 ہفتے پہلے تو یہ جیل سے آزاد ہوا تھا، اچانک اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ سب حیران تھے، لیکن ناصر کے لیے یہ ابھی شروعات تھی۔ اس کا ارادہ تھا بہت آگے جانے کے لیے۔ وہاں کراچی میں اس کا دوست جبار، جس نے ہیرے فروخت کرنے میں اس کی مدد کی تھی، اس نے ناصر سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس وافر پیسہ موجود ہے تو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں یہ پیسہ لگا دو، موقع اچھا ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت بڑا پرافٹ ہوگا۔ چونکہ ناصر اپنے دوست پر بھروسہ کرتا تھا، لہٰذا اسی کے بھروسے اس نے 2 کروڑ اسٹاک ایکسچینج میں لگایا، کچھ شیئر خرید لیے، جس سے بعد میں اسے 10 گنا منافع ہوا۔ اب وہ کروڑوں میں کھیل رہا تھا، پیسہ بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ صرف وہاں کراچی سے اسے 30 کروڑ کا پرافٹ ہوا۔ لاہور میں ہی اس نے کافی پلاٹ لیے اور ایک بڑا پلازہ بھی خرید لیا۔ اس نے شہر میں ایک بڑا شاپنگ مال بنانے کا فیصلہ کیا اور سیکیورٹی گارڈ اس کی حفاظت کے لیے اب ہر وقت رہتے تھے۔ وہ کہیں بھی جاتا اس کی گاڑی کے آگے پیچھے بلٹ پروف گاڑیاں اور گارڈز ہر وقت دستیاب ہوتے۔ وہ بڑے شاہانہ پروٹوکول سے اب جی رہا تھا۔ اب شگفتہ اور اس کے بیٹوں کی پہنچ سے وہ بہت آگے نکل چکا تھا، اور یہی وہ موقع تھا جب وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسی موقع کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے شفیق باپ کو، ماسٹر صاحب کو مار دیا تھا اور اس کی ماں کو بھی جلا دیا تھا زندہ اور بے جرم، جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید بھی اسے کروایا تھا۔ ناصر وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ پولیس کے بڑے بڑے افسران کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور ایک دن اس نے اپنے دوست ڈی ایس پی کو ساری حقیقت بتائی۔ ڈی ایس پی صاحب نے ناصر سے وعدہ کیا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو، تمہارے ساتھ ضرور انصاف ہوگا، ماضی میں تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا رہا ان لوگوں کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اس نے شگفتہ اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا۔ شگفتہ جانتی تھی کہ کس جرم میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ شگفتہ کے بھائی اور باقی رشتہ دار پولیس اسٹیشن پہنچے اور اپنی بہن کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے، لیکن انسپکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک پرانے کیس کے سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، تفتیش کے بعد اسے آزاد کیا جائے گا۔ شگفتہ کے بیٹوں کا جسمانی ریمانڈ ہوا اور ان پر سختی ہوئی۔ شگفتہ سے بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ، اس دن جھونپڑی میں کس نے آگ لگائی تھی؟ اس عورت کو کس نے مارا تھا؟ بدقسمتی سے وہاں کوئی ایسا CCTV کیمرہ نہیں جن سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے اور مجرم کو پکڑا جا سکے کہ یہ گناہ کس نے کیا تھا۔ ایک ایسی عورت کو جلایا گیا جو اس وقت سو رہی تھی، تھکی ہوئی تھی۔ شگفتہ نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن جب اس کے بیٹوں کا جسمانی ریمانڈ کیا گیا تو چھوٹے بیٹے اصغر نے پولیس کے سامنے سب اگل دیا۔ وہ کھل کر بولا اور اس بات کا اس نے اقرار کیا کہ یہ میرے بھائی ماجد اور دلاور نے کیا تھا یہ کام۔ میں اس وقت گھر میں موجود تھا جب میری ماں نے انہیں حکم دیا تھا۔ میں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا تھا، لیکن میرے بھائی ماجد اور دلاور نے یہی کہا کہ ہم اس عورت کو جلا دیں گے، اسے راکھ کر دیں گے۔ یہ ہماری ماں کا ہی منصوبہ تھا، اور بڑی ہی چالاکی سے دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اپنے گھروں میں ہی موجود تھے، یہ بلا کی گرمی تھی اور اسی گرمی میں یہ ظلم کیا گیا۔ ثبوت اب سامنے آ چکے تھے۔ اصغر کو رہا کیا گیا، لیکن شگفتہ اور اس کے دونوں بیٹوں کو 10 سال کی قید ہوئی۔ ماجد کو پھانسی کی سزا کا حکم ہوا تھا، جو کہ بعد میں عمر قید میں تبدیل ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی
ہر حد پار کی تھی، جنہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے ایسے ہی ایک ماں کے ساتھ ظلم کیا، اپنے باپ کے قتل پر بھی وہ خاموش تھا۔ اب سلاخوں کے پیچھے وہ سب جا چکے تھے۔ وہ ایک بار اپنی سوتیلی ماں شگفتہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ یہ ناصر کی خواہش تھی۔ وہ شگفتہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بس آخری بار، ویسے تو وہ اس عورت سے نفرت کرتا تھا، بس آخری بار اس سے ملاقات کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ پولیس اسٹیشن آیا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے سلوٹ کیا، اس کا استقبال کیا۔ وہ ناصر کی شان و شوکت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، بار بار آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ یہ بات اس سے کبھی برداشت نہ ہوتی، دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے، یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، لیکن ناصر کا یہ عروج نہ دیکھتی۔ اس کے دل میں آج بھی ناصر کے لیے حسد تھا۔ بجائے اپنی غلطی پر پشیمان ہونے کے، وہ آج بھی ایک حاسد عورت کے طور پر جانی جاتی تھی۔ نہ صرف اس کے سامنے وہ آیا اور شگفتہ سے ناصر نے یہی کہا کہ میری ماں کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، آپ جانتی تھی، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے صحن میں آپ کے دیور شاکر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ کیسا ظلم کیا۔ میرے باپ نے اس عورت کو اپنا نام دیا تاکہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام بن سکے، مگر آپ نے تو جیتے جی اسے مار دیا۔ آپ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ شاکر کو بھی میرے باپ کے خلاف تو نے ہی اکسایا اور میری ماں کو بھی بے گناہ مار دیا۔ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھنا، نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کر سکتا ہوں۔ کل جس عورت کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، آج اس کا بیٹا اس شہر کا امیر ترین شخص بن چکا ہے۔ میری عزت ہے، معاشرے میں میرا مقام ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن سے واپس چلا گیا۔ آخری کام باقی بھی رہتا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، گلجانہ کا بوجھ، جو وہ اتارنا چاہتا تھا۔ نعمان گجر سے کیا ہوا وعدہ اس نے پورا نہ کیا تھا، وہ یہ جانتا تھا۔ وہ بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ان کے دروازے پر بھی گیا تھا تو آگے سے تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہاں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام گلجانہ تھا، کیا آپ مجھے اس عورت کے گھر کا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ وہ کہاں چلی گئی؟ انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ پورے شہر میں وہ گلجانہ کو تلاش کر رہا تھا، اس کا حق اسے واپس دینے کے لیے، مگر وہ عورت اسے نہیں مل رہی تھی۔ وہ کافی پریشان ہوا۔ پھر ایک دن ایک لڑکے کو ناصر کی کمپنی میں جاب ملی۔ انٹرویو میں اس نے بتایا کہ میرا باپ ایک ڈاکو تھا۔ جب ناصر تک یہ خبر پہنچی تو اس نے لڑکے کو اپنے آفس میں بلایا۔ بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ میرے باپ کا نام نعمان تھا، نعمان گجر، میں اسی کا بیٹا ہوں، میرا نام شکیل حیدر ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، شکیل کو گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ تمہارا مرحوم باپ میرا بہت بڑا دوست تھا، وہ مجرم نہیں تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا، اس نے اپنے باپ کا بدلہ لیا تھا، وہ کوئی قاتل نہیں تھا، اور تجھے یہاں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اب میرے حصہ دار ہو، میری تمام پراپرٹی کے نصف حصے دار۔ یہ سن کر شکیل کافی حیران ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ناصر نے گلجانہ سے ملاقات کی اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ اس دن جو میں ٹی وی لے کر یہاں سے گیا تھا، یہ کوئی معمولی ٹی وی نہیں تھا، اس کے اندر تقریباً 10 کروڑ کے ہیرے تھے، اور یہ بات میں نے آپ سے چھپائی تھی۔ آپ 5 کروڑ کی حقدار تھیں، لیکن اس وقت میں لالچ میں آ چکا تھا، میں نے آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا تھا۔ آپ کا شوہر بار بار آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، یہی بات بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ملاقات نہ کی، اور میں بھی آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا میری کمپنی میں ملازم نہیں بلکہ میری کمپنی کا شراکت دار ہے۔ باقی رہا نعمان، تو وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن وہ مجبور تھا اس راستے پر آنے کے لیے۔ اس نے اپنی آدھی جائیداد گلجانہ کے بیٹے شکیل حیدر کے نام کی، جس کی مالیت تقریباً 40 کروڑ تھی۔ گلجانہ اس دن بہت روئی تھی، بہت پچھتائی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ رو رہی تھی کہ کاش آخری بار وہ اپنے شوہر سے ملاقات کر لیتی، وہ تو اس کی خواہش تھی جو اس نے پوری نہ کی۔ آخری بار اسے دیکھ لیتی اور اپنے بیٹے سے بھی اسے ملا لیتی،
مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ نعمان گجر اپنے دل پر بہت بڑا بوجھ لے کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔